الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کلاس کا آج 7واں سیشن ہے۔ ذرا سبق کو دہرا لیں، صرف ٹائٹلز کو۔ پہلے کلاس میں ہم نے پہلے سیشن میں پڑھا تھا حروف تہجی، وہ 28 ہیں۔ پھر ہم نے دوسرے سیشن میں دیکھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں، وہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ اور پھر تیسرے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ حروف لین کتنے ہیں، وہ یا اور واو 2 ہیں، جبکہ ان سے پہلے زبر ہو، کسی ان سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو۔ اگر یہی دونوں حرف ان سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو پھر وہ مدہ ہوں گے، واو سے پہلے پیش ہو تو مدہ ہوگا۔ تو ان دونوں سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہی حرف لین بن جاتے ہیں۔ یہ ہم نے تفصیل اس کی پڑھی ہوئی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، جس کا مجموع ہے قطب و جدن، یاد رکھنے کے لیے۔ تو یہ قاف، تا، با، جیم، دال کیسے پڑھنا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے، اور جب مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید کلیئرٹی آ جائے گی۔ تنوین 2 زبر زیر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ جن حروف پہ تنوین آئے ان کو کیسے پڑھنا ہے اور نون ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے 4 قاعدے ہم نے پڑھے تھے۔ اس وقت ان کے نام دہرا لیں۔ اقلاب ہے، اظہار، ادغام اور اخفاء۔ تفصیل ان کی ہم جان چکے ہیں، اور جب دہرائی کریں گے، مشق کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے ان قاعدوں کو۔ چھٹا پھر ہم نے کیا تھا تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے، ان کی مثالیں دیکھی تھی۔ اور 7ویں سیشن میں جو کہ آج ہم کریں گے، یہ آج کا ٹائٹل ہے حروف مستعلیہ۔ اچھا، اس کے مستعلیہ کو سمجھنے کے لیے آپ اگر یہ لفظ سمجھیں نا، یہ ہے استعلاء، اور اس کے بالمقابل ہے استفال۔ استعلاء کہتے ہیں زبان کا اوپر تالو کی طرف اٹھنے کو، بلندی چاہنا، استعلاء۔ اور استفال کہتے ہیں زبان نیچے پڑی رہے اپنی اوریجنل حالت میں۔ اب یہ دونوں ٹرمیں ہم نے اس لیے جانی ہیں کہ جو 28 حروف ہیں ان ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں۔ تو ان میں سے جو بڑی خصوصیت ہم نے دیکھی آج اس حوالے سے جاننی، وہ یہ کہ کچھ حروف ایسے ہیں اور وہ 7 ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں، ان کو موٹے حروف کہا جاتا ہے یا پر پڑے جانے والے حروف۔ تو یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور غا آ جائے تو یہ پر پڑھا جانا ہے، اور پر پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان اوپر تالو کی طرف جائے، تب صاد پڑھا جائے گا، ورنہ وہ سین ہی پڑھا جائے گا۔ مثلا صاد زبر صا اور سین زبر سا، تو دونوں ملتی جلتی آوازیں ہیں، تو اس میں فرق کیسے کریں؟ تو کچھ حروف ہیں جو استعلاء والے ہیں، جس میں زبان اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، ان کا مجموعہ ہے خصا، زاغتن، کرز۔ اب ان کا کوئی معنی ہو نہ ہو، لیکن ہم یاد کرنے کے لیے اتنا سا ورڈ پورا یاد کر لیں، خصا، زاغتن، کرز۔ اور یہ کاف جب ہم کہتے ہیں تو یہ کاف کے مقابلے میں ہے، ایک ہے موٹا کاف قوف اور دوسرا کاف، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ ورنہ اگر یہ استعلاء اور استفال اگر آپ نہ جانتے ہوں تو دونوں کاف ایک ہی طرح سے پڑھ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں موٹا پڑھنا ہے تو وہ ادا ہونا چاہیے، اور جہاں باریک ہے وہاں باریک ادا ہو، تو دونوں کا معنی الگ ہے، دونوں سے لفظ الگ بنے گا۔ تو یہ تھا آج جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ 28 میں سے 7 تو پر پڑھے گئے، تو باقی بچے 21۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جائیں گے؟ اگر سارے باریک پڑھے جائیں گے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں استفال۔ یہ حروف کی وہ صفت ہیں آپس میں جو متضاد ہیں، ایک پر اور دوسرے باریک، ان کو کہتے ہیں حروف کی صفات متضادہ، ایک دوسرے سے ضد میں ہیں، ایک پر پڑھے جانے تو دوسرے باریک پڑھے جانے والے۔ لیکن ہم نے پر جو ہے نا وہ یاد رکھنے ہیں، باقی 21 کا کیا معاملہ ہوگا وہ ہم مشق میں دیکھیں گے۔ ان میں سے اکثر باریک پڑھے جانے والے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی پر پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے، مختلف جگہوں پہ۔ جی ہاں، ان کی دیکھنا پڑے گا کہ ان سے آگے کیا ہے، ان سے پیچھے کیا ہے، تو کیا ہو تو پر ہو اور کیا ہو تو باریک ہو۔
تو وہ ہم نے یہاں نہیں اس کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ 7 یاد رکھ لیتے نا پور پڑھنے والے، تو پھر ہمارے سامنے ٹارگٹ کیا رہے گا کہ 21 کو ہم غور کریں گے، اس میں سے میجورٹی تو باریک ہی ہیں، لیکن 1-2 حرف آئیں گے، ان کا نام لینا یہاں مناسب ہے کہ ابھی بتا دیا جائے۔ وہ اس میں لام اور را کو ہم دیکھیں گے، وہ کبھی پور ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، لیکن کیوں ہوتے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ جب مشق کریں گے تو اس وقت دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حروف جو 28 ہیں، یہ ہر حرف اپنی ایک خصوصیت کیری کرتا ہے۔ اب اگر ایک ایک حرف کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو پھر یہ کام لمبا ہو جائے گا، اس میں پھر نہ صرف آپ بوجھل ہوں گے بلکہ آپ کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم اس میں سے مین جو ہے نا ہمارا ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ موٹی بات تو پتہ چل جائے نا کہ یہ پور پڑے جانے والے، یہ آپ کو 7 یاد ہو گئے، تو باقی 21 کا معاملہ ہم جب مشق کریں گے اور جہاں لفظ آئے گا اس کی صفت بتا دیں گے کہ یہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ مثلا شین ہے تو اس میں تشفی ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں قریش، یہ شین کی خاصیت ہے۔ سین کی سیٹی والی خاصیت ہے، اسے کہتے ہیں حرف سفید جس میں سیٹی کی آواز آئے۔ تو یہ باقی حروف کا بھی انشاءاللہ ذکر وہاں کریں گے جب ٹیکسٹ سامنے ہوگا، کیونکہ ہم نے الٹیمیٹلی یہ 10 لیسن کرنے کے بعد جانا ہے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر۔ قرآن کا نسخہ آپ کے سامنے ہوگا، ایک منتخب صورت ہوگی، تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم اگر ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی 3-4 آیات والی اس پہ سارے ہی قانون اپلائی کر کے ہم نے اگر اپنی تجوید ٹھیک کر لی تو کم از کم ہمارا یہ راستہ تو ہموار ہو جائے گا کہ باقی صورتوں پہ بھی یہی قواعد لگنے ہیں۔ تو آپ کی دلچسپی، آپ کا ٹائم نکالنا، اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اس میں اور ترقی دے، ہمیں سیکھنے سکھانے کے عمل میں آسانیاں دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔